بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی آمد ہے، بالکل قریب ہیں، اور اس موقع پر میں بہت ہی اہم ویڈیو ایک بنانے چلا ہوں جو کہ ترجمۃ القرآن برائے جماعت 12 پر مشتمل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے طلباء و طالبات کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی ویڈیو، تو اس کو ضرور اچھے طریقے سے دیکھیے گا، اور اگر اس ویڈیو سے پیجز کا آپ پرنٹ آؤٹ نکلوانا چاہیں تو وہ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار جو ہے پوری کتاب کا وہ ذرا ملاحظہ کریں، بڑا آسان طریقہ بتایا گیا اس میں، جس سے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں، یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ترجمۃ القرآن جماعت 12، سورت کا نام اور نمبر۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 4 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 6 تک جاتی ہے۔ یہ آیات ہیں 176، رکوع کی تعداد ہے 24، اور نام کا ماخذ عورتوں کے حقوق سے متعلق اس میں بیان ہوا ہے، اور نساء کا لفظ بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ سورت نمبر 5، پارہ نمبر 6 سے شروع ہے، آیات 120، رکوع 16۔ آیت نمبر 116 میں لفظ مائدہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو آیت نمبر نہ یاد رہے تو پھر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ سورۃ المائدہ میں لفظ مائدہ آیا، اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر صورتیں جو آپ کے پورے سلیبس میں ہے 17، ان کے بارے میں بھی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اگر آیت نمبر یا اس کی آیت نہ یاد رہے، نام کا ماخذ ہیڈنگ آپ کی اس انداز سے کور ہو جائے گی۔ سورۃ النور 24ویں سورت ہے یہ، اور پارہ نمبر 18 ہے، آیات 64 ہے، رکوع 9 ہے۔ آیت نمبر 35 میں لفظ نورن، نور آیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النور ہے۔ سورۃ الاحزاب 33ویں سورت، پارہ نمبر 21، 73 آیات، 9 رکوع۔ آیت نمبر 20 میں لفظ الاحزاب آیا۔ سورۃ محمد 47 نمبر سورت، اور پارہ نمبر 26، آیات 38، رکوع 4۔ آیت نمبر 2 میں لفظ محمد آیا۔ سورۃ الفتح 48 سورت نمبر، اور پارہ نمبر 26 میں ہے یہ، آیات 29، اور رکوع کی تعداد ہے 4۔ آیت نمبر 1 میں لفظ فتحن آیا، اسی مناسبت سے سورہ فتح ہے۔ سورۃ الحجرات سورت نمبر 49، پارہ نمبر 26، آیات 18، رکوع 2۔ آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات آیا۔ سورۃ الحدید سورت نمبر 57، پارہ نمبر 27، آیات کی تعداد 29، 29، اور رکوع 4۔ آیت نمبر 25 میں لفظ الحدید آیا۔ سورۃ المجادلہ، اب یہ ناظرین کرام یہ ترتیب سے ساری صورتیں شروع ہو گئی ہیں، 57 سے لے کر یہ 66 تک، اسی ترتیب سے یہ صورتیں آئیں گی، تو اس کے نمبر بھی اور سارے کی ساری یہ پارہ نمبر 28 میں ہیں۔ سورت یعنی سورۃ المجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک یہ پارہ نمبر 28 میں ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو سورۃ المجادلہ 58 سورت نمبر ہے، پارہ نمبر 28 ہے، آیات 22 ہیں، اور رکوع کی تعداد 3۔ آیت نمبر 1 میں بحث و تکرار، یعنی آیت نمبر 1 میں لفظ سورہ مجادلہ آیا، لفظ مجادلہ۔ سورۃ الحشر اس کا سورت نمبر ہے 59، پارہ نمبر 28، آیات 24، 3 رکوع۔ آیت نمبر 2 میں لفظ الحشر آیا۔ سورۃ الممتحنہ سورت نمبر 60، پارہ نمبر 28، 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں لفظ فامتحنوہن آیا۔ سورۃ الصف 61ویں سورت ہے یہ، پارہ نمبر 28، 14 آیات، 2 رکوع۔ آیت نمبر 4 میں لفظ صفن آیا۔ سورۃ الجمعہ 62ویں سورت، پارہ نمبر 28 اور آیات 11 اور رکوع 2۔ آیت نمبر
9 میں لفظ الجمعہ آیا۔ سورۃ المنافقون 63ویں صورت، پارہ نمبر پھر 28، اور اس کی بھی 11 آیات ہیں اور رکوع 2 ہی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں لفظ المنافقون آیا۔ سورۃ التغابن 64ویں صورت، پارہ نمبر 28 اور آیات 18، اور اس کے رکوع کی تعداد ہے 2۔ آیت نمبر 9 میں لفظ التغابن آیا۔ سورۃ الطلاق 65ویں صورت، پارہ نمبر 28 آیات 12، رکوع 2۔ آیت نمبر 1 میں لفظ طلقتم، یہ آیا اسی مناسبت سے سورۃ طلاق۔ سورۃ التحریم 66ویں صورت، آپ کے سلیبس کی آخری صورت ہے یہ، پارہ نمبر 28۔ تو کتاب میں پارہ نمبر 29 لکھا تھا، لیکن اصل میں 28 ہے پارہ نمبر۔ تو اس کی بھی 12 آیات ہیں اور رکوع کی تعداد اس کی بھی 2 ہے۔ آیت نمبر 1 میں لفظ تحرم آیا۔ اب یہ جہاں سٹار لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ صورتیں مسبحات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ تمام کی تمام صورتیں جو آپ کے سلیبس میں 17 کی 17 وہ مدنی ہیں۔ سیکنڈ پیج پہ چلتے ہیں ہم، سورۃ النساء۔ یہ ساری ہیڈنگز میں نے لکھ دی ہیں۔ تعارف، نام کا ماخذ، السبع الطوال میں شمار، یعنی 7 طویل ترین صورتوں میں سورۃ النساء شامل ہے۔ مقام نزول، مدینہ میں نازل ہوئی۔ شان نزول، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ مرکزی موضوع، حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام۔ بنیادی مضامین، حقوق اللہ، احکام نماز، حقوق العباد، نشہ کی ممانعت، تیمم کا طریقہ، انسانی جان کی حفاظت، ہجرت کی فضیلت، سچی گواہی پر زور، اہل کتاب اور منافقین کے غلط رویے کی مذمت، عورتوں کے حقوق، وراثت کی تقسیم، یتیموں کے حقوق۔ سورۃ المائدہ، نیکسٹ جو سورہ ہے، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، المائدہ کا معنی، سورۃ المائدہ کا دوسرا نام، السبع الطوال میں شمار، یہ بھی 7 طویل ترین صورتوں میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت۔ مرکزی موضوع، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کو۔ نمبر 1، یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کی ترغیب۔ بنیادی مضامین، اس آغاز، حلال و حرام کے اصول و قواعد، حلال و حرام کا بنیادی اصول، تکمیل دین کا اعلان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودی کا مکالمہ، طہارت کے احکام، مسلمانوں کو تلقین، جزا اور سزا کا وعدہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ، مسیحیوں کا تذکرہ اور مسلمانوں کو ہدایت۔ 2، بیٹوں کی قربانی کا قصہ، فساد فی الارض اور چوری کی سزا، یعنی زمین میں فساد پھیلانا اور چوری کی سزا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا دین، حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ۔ پیج نمبر 3 پہ چلتے ہیں ہم، یہاں پر سورہ نور اور الاحزاب کا ذکر ہے۔ سورۃ النور، تعارف، اس کی ہیڈنگ ہے پہلی، مقام نزول، نام کا ماخذ، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مشترک نوعیت کے مضامین، مرکزی موضوع، معاشرتی زندگی کے متعلق آداب کا بیان۔ بنیادی مضامین، عفت و عصمت کی حفاظت، بدکاری اور تہمت کی سزا، لعان کیا ہے، واقعہ افک، معاشرتی آداب و احکام، عورتوں کے لیے حکم، ایمان والوں سے خطاب، نکاح کی تلقین، اللہ تعالیٰ کی نورانیت، مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال، مومنین اور منافقین کا طرز عمل، اہل ایمان کا طرز عمل۔ نیکسٹ سورہ ہے سورۃ الاحزاب۔ تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، احزاب کا معنی، غزوہ احزاب کا دوسرا نام، مرکزی موضوع، نمبر 1، غزوہ خندق کے احوال، نمبر 2، منافقین کی عہد شکنی، نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کے فضائل و خصائص، یعنی خصوصیات، نمبر 4، عرب کے جاہلانہ رسوم و رواج کے متعلق اسلامی احکام کی تفسیر۔ بنیادی مضامین، سورت کی ابتدا، زہار سے مراد، متبنہ سے مراد، زہار والا سوال شارٹ کوشچن میں بھی بڑا اہم ہے، زمانہ جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ، 2 اہم واقعات، شرعی احکام، بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، ازواج مطہرات کے لیے ہدایات، اہل بیت اطہار کی پاکیزگی، مرد و عورت میں امتیاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات،
اہل ایمان سے مطالبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم اور اختتام۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، پیج نمبر 4، سورہ محمد، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، سورت کا دوسرا نام، مرکزی موضوع جہاد و انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور کفار و منافقین کے انجام کا بیان۔ بنیادی مضامین: آغاز، اہل ایمان کا ذکر، اہل ایمان کو مختلف ہدایات، جنت کی نعمتیں، کفار کو تنبیہ، کفار کا انجام، منافقین کا طرز عمل۔ سورۃ الفتح، تعارف، مقام نزول، صلح حدیبیہ سے مدینہ منورہ واپسی پر، نام کا ماخذ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ مرکزی موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی عظمت اور منافقین کی مذمت۔ بنیادی مضامین: صلح حدیبیہ، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اللہ تعالیٰ کا تسلی دینا، اللہ تعالیٰ کا غضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ مسلمانوں کو نصیحت، بیعت رضوان کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حفاظت کا تذکرہ، اختتام۔ نیکسٹ سورہ ہے سورۃ الحجرات۔ یہ ترجمے کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے، اس کو خاص انداز میں شارٹ کویشچن بھی معاشرتی برائیوں کے حوالے سے دیکھے ہیں، معاشرتی آداب اور آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو 2 آداب مجلس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب۔ سورۃ الحجرات، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، حجرات کا معنی، شان نزول، مرکزی موضوع بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب اور معاشرتی اصلاح۔ بنیادی مضامین: بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، معاشرتی آداب کی تعلیم، معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین، مومنین کی پہچان۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں ہم، یہ پیج نمبر ہے 5، سورۃ الحدید، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، شامل مسبحات، یعنی مسبحات میں اس کا شمار ہوتا ہے جس میں شروع میں یعنی اللہ کی ثنا و توصیف، تعریفیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح یسبح للہ یا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس طرح کی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مسبحات میں شامل ہیں۔ یہ 5 صورتیں ہمارے سلیبس میں۔ تو یہ آیت نمبر، اس کی صورت نمبر ہے 57، سورۃ الحدید۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مرکزی موضوع انفاق و جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین اور ترغیب کا بیان۔ بنیادی مضامین: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، دعوت و ترغیب، انفاق فی سبیل اللہ، مومنین اور منافقین کا انجام، خشیت الہی کی تلقین، اہل کتاب کی تنگ دلی، مومنین کو حکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اختتام۔ نیکسٹ سورہ ہے، یہ 58 سورہ ہے، سورت اس کا نمبر جو ہے سورۃ المجادلہ۔ تعارف، مقام نزول، المجادلہ کے معنی، نام کا ماخذ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت۔ مرکزی موضوع احکام شریعت، آداب مجلس اور منافقین کے رویے کا بیان۔ بنیادی مضامین جو اس کے ہیں: زہار کے متعلق تفصیلی احکام، زمانہ جاہلیت میں زہار، اللہ تعالیٰ کی وضاحت، زہار کے کفارے کی صورتیں، منافقین کا طرز عمل، اللہ تعالیٰ کی منافقین کو تنبیہ، مجلس کے آداب و مختلف احکام، شیطان کا گروہ، اللہ تعالیٰ کا گروہ۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر ہے 6، سورۃ الحشر، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، جلا، ان کا معنی، جلا وطن کرنا بال بچوں سمیت، شامل مسبحات، یعنی مسبحات میں اس کا شمار ہوتا ہے، شان نزول، آخری 3 آیات کی فضیلت۔ مرکزی موضوع یہود مدینہ کے انجام، مال فے کی تقسیم، منافقین کی منافقت اور اہل ایمان کی صفات کا بیان۔ بنیادی مضامین: آغاز، اخلاقی برائیوں کی مذمت، احکام کی پیروی، غزوہ بنی نذیر، مال فے سے مراد، مال کی گردش، مہاجرین کی تعریف، انصار کی تعریف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف، منافقین کی چند علامات، منافقین کی مثال، اختتام۔ سورۃ الممتحنہ، اگلی سورت، تعارف، مقام نزول، الممتحنہ کے معنی، نام کا ماخذ، شان نزول، مرکزی موضوع ایسے کفار سے دوستی اور ذاتی تعلقات کی غرض سے روابط رکھنے کی ممانعت جو اسلام دشمنی میں پیش رہتے تھے۔ بنیادی مضامین: آغاز، اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کفار کے 2 گروہ، مشرکین سے قطع تعلقی اور معاملات، اختتام۔ اگلی صورت ہے سورۃ الصف، یہ بھی مسبحات میں
شمار ہوتا ہے اس کا تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، مسبحات میں شمار، ابتدائی آیات۔ مرکزی موضوع دو چیزوں کا بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب نمبر 1، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت یعنی سچائی، حق بات سچائی۔ بنیادی مضامین، اللہ تعالیٰ کے دو پسندیدہ اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب، ایمان والوں کو نصیحت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر اجر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، بشارت سے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت کی تصدیق، اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد۔ سورۃ الجمعہ، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، شان نزول، مسبحات میں شمار۔ مرکزی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، یہودیوں کے رویے کی مذمت، امت مسلمہ کے عظیم اجتماع، جمعۃ المبارک سے متعلق احکام۔ بنیادی مضامین، آغاز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، اہل کتاب کو نصیحت، غلط موقف کی تردید، احکام نماز جمعہ، نماز جمعہ کے بعد کی ترغیب۔ اگلی صورت ہے سورۃ المنافقون، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، شان نزول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ مرکزی موضوع منافقین کی عادات، نفاق کے اسباب، نفاق کی سزا۔ بنیادی مضامین، منافقین کا کردار، منافقین کا انجام، دعائے مغفرت کی ممانعت، اہل ایمان کو تنبیہ، موت سے پہلے کی تلقین۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، یہ آخری پیج ہمارا اور اس میں 3 صورتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ التغابن، یعنی یہ مسبحات میں آخری صورت ہے، مسبحات میں شمار۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسبحات وہ صورتیں جس جو ابتدا میں اللہ کی تعریف بیان ہو، بالکل ابتدا میں، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس طرح کے الفاظ۔ تو تعارف، مقام نزول، تغابن کے معنی، نام کا ماخذ، یوم التغابن، مسبحات میں شمار۔ مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا۔ بنیادی مضامین، آغاز، اللہ کی صفات کا تذکرہ، کفار کا انجام، کفار کو اطاعت کا حکم، اہل ایمان کی آزمائش، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، مسلمانوں کے لیے احکامات۔ سورۃ الطلاق، یعنی یہ 65ویں صورت ہے، سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے ہمارے سلیبس کی۔ تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، مرکزی موضوع طلاق اور عدت کے احکام اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول۔ بنیادی مضامین، کامیاب زندگی کی بنیاد، تقوی اور توکل کے ثمرات یعنی فوائد، ازدواجی زندگی کے اہم پہلو، اسلام میں ناپسندیدہ چیز، اہل ایمان کے لیے حکم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عدت کیا ہے، اور آخر میں اس کے اختتام، یعنی اختتام کی ہیڈنگ ہے۔ ہمارے سلیبس کی آخری صورت سورۃ التحریم، تعارف، مقام نزول، نام کا ماخذ، تحریم کا معنی۔ مرکزی موضوع معاشرتی و ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات اور میاں بیوی کی ذمہ داریاں۔ بنیادی مضامین، آغاز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، اہل ایمان کے لیے حکم، توبۃ النصوح، اہل ایمان سے خطاب، جہاد کا حکم، اختتام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو حل شدہ ماڈل پیپر ہے جو کتاب کے آخر میں دیا گیا ہے وہ بھی لازمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم مقاصد میں، آپ کے امتحانات میں، زندگی کے مقاصد خیر میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔